السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی رفیع بھائی، سوال آپ کا ہے افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو جی رفیع بھائی، اس کے تعلق سے حدیث موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر یہ حدیث، اس کے راوی ہیں، کون راوی ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں، ویسے صحابہ سارے کے سارے ہی پیارے ہیں۔ الترغیب فی فضائل الاعمال، حدیث نمبر 141 ہے۔ ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی، مطلب قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور آگے یہ حدیث ہے مستدرک حاکم میں 1535 نمبر پر۔ اچھا جی، یہاں بھی راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے ان للصائم عند فطرہ دعوۃ، کہ روزے دار کی دعا فطر کے وقت یعنی افطاری کے وقت۔ اچھا جی، اور یہ اسی طرح یہ حدیث کہاں پر ہے؟ یہی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ شعب الایمان کے اندر بھی ہے، اور یہی حدیث کہاں پر ہے؟ یہ فضائل الاوقات للامام بیہقی، اور یہاں بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد، کہ افطاری وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، مطلب قبول ہوتی ہے۔ اور یہی حدیث دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ روایت علامہ البانی رحمہ اللہ کہاں پر لائے ہیں؟ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت سندن ضعیف ہے، کہ روزے دار کی افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی افطاری وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں 4325 نمبر پر علامہ البانی رحمہ اللہ لائے، 4325 4325، افطاری وقت روزے دار کی جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، روایت ضعیف ہے۔ لیکن بہرحال دعا کرنا درست ہے، افطاری وقت بھی بندہ دعائیں کرے، اور دعا کے طریقے میں یہ ہے جیسا کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، بندہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، نمبر 1، نبی علیہ السلام پر ڈھیروں ڈھیر درود پڑھے، جتنا آپ دعا میں درود پڑھیں گے اتنا دعا قبولیت کے درجات چڑھتی جائے گی۔ تو افطاری کے وقت بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور مختلف دعائیں جو حسن المسلم میں ہیں تو بندے کو چاہیے کہ وہ دعائیں کرے، جو بھی حسن المسلم کے اندر یا دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ تو افطاری کے وقت بھی بندے کو چاہیے کہ دعا کرے، اور مثال کے طور پر اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء اللہم اغفر لی، اور اس طرح دیگر جو بھی دعائیں ہیں بندے کو چاہیے کہ افطاری وقت بھی دعائیں کرے۔ لیکن خاص یہ کہ افطاری وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ روایت جو ہمارے سامنے آئی ہے تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف بتلایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رمضان کی اس رات کے 12 بجے کے قریب پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر جو علماء کتاب و سنت دنیا سے گزر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، اور اللہ پاک پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں ان کے نقش قدم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔